للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ چھٹے سپارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور پہلی آیت کریمہ کے اندر معاشرت سنوارنے کا ایک خوبصورت سبق وہ قاری قرآن کو دیا گیا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ بری بات کے اعلان کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا، صرف مظلوم کو اجازت ہے کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کا بیان کر سکے، کسی کو بھی بتائے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ مظلوم کے علاوہ بری بات کے بیان کو، چرچے کو اللہ پسند نہیں کرتا، چونکہ اللہ کی پسند یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ معاملات کا چرچا نہ کیا جائے بلکہ اس پر پردہ ڈالا جائے اور حد المقدور اسے چھپانے کی کوشش کی جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے بہت سارے اسباق ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلا قول جو تفسیر کا بیان کیا گیا کہ بری بات کے چرچے سے کیا مراد ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ بری بات کے چرچے سے مراد کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا اور اس سے پردہ اٹھانا اور لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا اور ٹو کے اندر رہنا کہ کسی کی برائی ملے تو پھر ہم اسے عام کریں اور زبان پر اس کو ہم جاری کر دیں، ہر کان تک اسے ہم پہنچا دیں، تو یہ ایک عمل سو ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ برائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے بلکہ اچھائیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت انسان کی زندگی کی کہانی ختم ہوتی ہے اور موت کا قانون اس پر پورا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس نے جہاں زندگی کے 70 80 90 سال گزارے ہوتے ہیں تو اس کی راتیں بھی، اس کے دن بھی، اس کے معاملات بھی، اس کے کاروبار بھی، اس کے لین دین بھی، اس کے بول چال انداز سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہوتے ہیں، تو اس کی زندگی لوگوں کے سامنے ہے، اس کے اچھے عمل بھی، اس کے برے عمل بھی، لیکن آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بین لگا دیا، پابندی لگا دی کہ اب بندہ فوت ہو گیا ہے، دنیا چھوڑ گیا ہے، بے شک تمہارے اندر اس نے 50 60 70 سال گزارے ہیں، اب تم نے ایک ہی کام کرنا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا کام ہے؟ اذکروا محاسن موتکم، یہ فوت ہو گیا ہے، اب تم نے اس کی اچھی باتوں کا ہی ذکر کرنا ہے، اچھے اوصاف کا ہی تذکرہ کرنا ہے، نیکیوں کا ہی ذکر کرنا ہے۔
برائیاں کس وجود کے اندر نہیں ہوتی، لیکن برائی کے چرچے کو، تذکرے کو منع کیا گیا، چونکہ اللہ اس چرچے کو پسند نہیں کرتا، اور ادھر بھی اللہ پسند نہیں کرتا، اور عشر کے دن بھی اللہ نے اپنی عادت جاریہ کو اسی انداز میں رکھا ہے کہ جس پلڑے کے اندر برائیاں رکھی جائیں گی، بدیاں رکھی جائیں گی، پاپ رکھے جائیں گے، اس پلڑے کو ڈل بنایا جائے گا، کالے رنگ کا بنایا جائے گا، یعنی باہر سے اللہ کوئی برائی کسی کو دیکھنے نہیں دے گا، کسی کی نگاہوں کے سامنے آنے نہیں دے گا، حالانکہ مخلوق خدا ساری وہاں پر موجود ہوں گی، سب کی نگاہوں کے سامنے عیب تولے جائیں گے، عیب تلتے تو نظر آئیں گے، لیکن اندر ہے کون سا عیب وہ اللہ کسی کو دکھنے نہیں دے گا۔ اور جب آقا حضور نے اس پلڑے کی حیت کی اس کنڈیشن کو بیان فرمایا کہ وہ ڈل ہوگا، کالے رنگ کا ہوگا، برائیاں باہر سے اللہ کسی کو دیکھنے نہیں دے گا، تو میرے حبیب کی آنکھیں پرنم ہوگی، اور سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے دربار کے اندر امید کرتا ہوں کہ میرا رب جس طرح پلڑے کو کالا کر کے لوگوں سے چھپا رہا ہے، اسی طرح میرا رب معاف کر کے میرے امتیوں کو جنت کا نور بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ برائیوں کا تذکرہ کرنا، ان کا چرچہ کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تفسیر کی ایک جہت یہ ہے، پوشیدہ معاملات جو چھپے ہوئے ہیں وہ اگر پتہ بھی لگ جائیں تو اس سے صرف نظر کیا جائے، اسے بیان نہ کیا جائے، اس کا تذکرہ وہ لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے۔ اچھا، تفسیر کی ایک جہت مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ برائی کے چرچے کو پسند نہیں کرتا، بری بات کہنے کو رب پسند نہیں کرتا، تو اس سے مراد تفسیر کا ایک پہلو یہ بیان کیا گیا کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ اس بات کے اندر داخل ہے کہ اللہ سخت ناپسند کرتا ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کی جائے، اور آگے چل کر 26ویں سپارے کے اندر تفصیل کے ساتھ غیبت کا عنوان آئے گا، اور غیبت کی تعریف اور مسلمان کو جاننی چاہیے، سیکھنی چاہیے کہ غیبت اس گناہ کو کہتے ہیں جو کسی مسلمان کے وجود میں ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ گناہ ہے اور اس کی غیر موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی پشت پیچھے اس گناہ کا ذکر کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر گناہ نہیں، عیب نہیں، اور بندہ پشت پیچھے بیان کر رہا ہے تو یہ بہتان ہے، جو غیبت سے اوپر والا گناہ ہے، جو غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ تو عیب ہے تو بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ بعض لوگ چونکہ جہالت کی بنا پر یہ جملہ بولتے ہیں، اگر انہیں خبر ہو تو یہ جملہ نہ بولیں کہ جب اس برائی کی طرف اشارہ کیا جائے، روکا جائے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کی برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو، تو وہ آگے سے یہ جملہ بول دیتے ہیں، کہتے ہیں میں ڈرتا تھوڑا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں، میں جھوٹ تھوڑا بول رہا ہوں، میں تو یہ جو بول رہا ہوں اس کی وجود میں ہے، اس کی ذات میں ہے، میں جانتا ہوں، میں گواہ لا سکتا ہوں۔ بھئی یہ اس کی اطلاع کے لیے جملہ ہے کہ غیبت سچ ہی ہوتا ہے، غیبت جھوٹ نہیں ہوتا۔ اگر جھوٹ ہو تو وہ غیبت ہوتی نہیں ہے، وہ تو بہتان ہوتا ہے۔ سچ غیبت ہوتا ہے، مانا برائی ہے تو بیان کرنا، یہ غیبت ہوتا ہے۔ برائیاں ہوں گی، عیب ہوں گی، لیکن ان عیبوں کو، برائیوں کو چرچے کے اندر، تذکرے کے اندر نہ لایا جائے، حد المقدور انہیں چھپانے کی کوشش کی جائے اور ان کے تذکرے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہی وجہ ہے ہمارا جو دین مبین ہے، اگر آپ اس کی تمام تر جزیات کو تقسیم کرنا چاہیں تو عبادت صرف اور صرف 20% بنتی ہے۔ یعنی اگر 100% نمبر رکھے جائیں دین کے سارے معاملات کے، تو عبادت ہے خالی 20%، اور 20% میں سے بھی غریب بندوں کے لیے تو کچھ پرسنٹ عبادت بچ جاتی۔ کیوں؟ زکوٰۃ غریبوں پر نہیں ہے، حج غریبوں پر نہیں ہے، قربانی غریبوں پر نہیں ہے۔ اب غریب کے لیے دو ہی چیزیں بچتی ہیں، سال کے بعد رمضان بچے گا یا ڈیلی کی 5 نمازیں بچیں گی۔ تو کیا دین سارا نماز اور روزے میں؟ بالکل نہیں، دین میں اور بھی بڑی باتیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ 20% چیزیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، فرائض کے ساتھ ہے، سجدوں کے ساتھ ہے، لیکن 80% جو دیگر دین کی جزیات ہیں ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔
وہ دیگر معاملات جن کے اندر احتیاطیں اور جن کو سیکھنا، جن کے اندر شریعت نے جو غور و فکر کا حکم دیا وہ غور و فکر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو غیبتوں اور چغلیوں کو بھی مفسرین نے بیان کیا کہ یہ بھی اصل میں بری بات کا اعلان کرنا ہوتا ہے کہ برائی ہے اور بندہ اس کا آگے چرچا کر رہا ہے اور تذکرہ کر رہا ہے۔ اور چغلی کیا ہے؟ چغلی یہ ہوتی ہے کہ ایک کی بات اٹھا کر دوسرے تک پہنچانا اور دوسرے کی اٹھا تک پہلے تک پہنچانا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لگائی بجائی کرنا، ادھر سے اٹھا کے ادھر لگانا، ادھر سے اٹھا کے ادھر لگانا۔ اس کی جب اسے بتائی تو 2 ساتھ اضافی لگا دی، اس کی جب آ کے اسے بتائی تو 4 ساتھ اضافی لگا دی۔ یہ ہوتا ہے چغلی کا گناہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ 2 قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا اور سرکار رکے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبروں کے اندر لیٹے ہوئے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے اور میں محمد یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ سرکار نے وجہ بھی بتائی کہ ایک وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسرا بندہ وہ چغلیاں کرتا تھا، چغلی کی وجہ سے قبر کے اندر وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ تفسیر کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ اللہ بری بات کے اعلان کو پسند نہیں کرتا، اور اس بری بات کے اعلان سے مراد مسلمانوں کی غیبتیں کرنا اور چغلیاں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائیوں کے چرچے اور تذکرے سے ہمیں حفاظت عطا فرمائے۔ اچھا، ایک تیسری تفسیر بھی اس کی مفسرین نے ارشاد فرمائی کہ اللہ بری بات کے تذکرے کو پسند نہیں کرتا، اس سے مراد مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا ہے۔ اللہ گالی کے تذکرے کو بھی پسند نہیں کرتا، چونکہ مسلمان ہے، اس کی زبان شستہ ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اس زبان سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس زبان سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اس زبان سے یہ اللہ کا مقدس پاکیزہ طاہر نام لیتا ہے۔ تو یہ زبان گندی نہیں ہونی چاہیے، گالی کے ذریعے یہ غلاظت میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا ماننے والا ہے، میرا بندہ ہے، بندگی میری کرتا ہے، مجھے اس نے رب مانا ہے، اور اس کی زبان وہ گندی ہو جائے اور اپنی زبان سے گالیاں نکالے۔ بے شمار احادیث ہیں اس عنوان پر، لیکن مفسرین نے کچھ حدیثوں کا تذکرہ کیا ہے، برکت کی خاطر ہم انہیں سماعت کر لیتے ہیں۔ پہلی حدیث شریف جو شرح سنہ کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ یہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے گالی دیتا ہے۔ یعنی یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو گالی دے یا مسلمان بھائی پر ظلم کرے، یہ ظالم نہیں ہے اور یہ گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہے، گالی سے بھی اپنی زبان کو روک کے رکھتا ہے اور ظلم کی ہر کیفیت اور ہر انداز سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ یعنی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 2 فائدے عطا فرمائے اور آگاہی عطا فرمائی کہ مومن بندہ نہ ظالم ہوتا ہے اور مومن بندہ نہ گالیاں دینے والا ہوتا ہے، اور مومن بندے کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کی زبان وہ پاکیزہ ہوتی ہے، طاہر ہوتی ہے اور ساتھ صاف ستھری ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ یعنی مسلمان کی عظمت بیان کی۔ گالی کیا ہے؟ گالی اگلے کی عزت کو خراب کرنا ہے، گالی اگلے کو ذلیل کرنا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ فسق ہے، ایسا بندہ فاسق ہے۔ فاسق وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کی گواہی کسی معاملے کے اندر قابل قبول نہیں ہوتی۔ اعلانیہ گناہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ گالی دے رہا ہے تو گویا یہ اعلانیہ اپنے گناہ کا اعلان کر رہا ہے اور اپنی زبان سے گالی دے کے اپنے آپ کو فاسقوں کے اندر شامل کر رہا ہے۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اور اس طرح کی جتنی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں
جن کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل پر کفر کی نشانی کو بیان فرمایا، اس کا معنی محدثین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یوں تو نہیں کہیں گے کہ قتل کرنے والا کافر ہو گیا ہے، پر ہم یوں کہیں گے کہ قتل کرنا کام کافروں کا ہے۔ مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، یہ کام کافروں والا تھا جو مسلمان نے کیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اور کفر کے مابین جو فرق ہے وہ نماز ہے، تو ہم یوں تو نہیں کہیں گے کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ نماز نہ پڑھنے والا کام کافروں والا کر رہا ہے۔ یعنی کافر نماز نہیں پڑھتے تو یہ نماز نہیں پڑھ کے ان کافروں کی طرح کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی کتنا سستا معاملہ ہو چکا ہے، آئے دن ہم سنتے ہیں اردا گرد کے اندر کہ کس طرح مسلمانوں کے خون کو بہایا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو جاتے ہیں، رشتوں کی جو پہچان ہے وہ ختم ہو گئی، اور جو اہمیت عظمت مقام تھا اس کو مسلمان بھلا بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرمائے، اور مسلمان کی جو عزت ہے، مومن کا جو خون ہے، اس کی ویلیو اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے حبیب نے کعبہ شریف کے اندر کعبے کے پردوں کو پکڑ کے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے کعبے، تیری بڑی عزت ہے، تو بڑا حرمت والا ہے، تیری طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تیری بڑی عزتیں ہیں، لیکن تجھ سے بڑھ کے رب نے بندہ مومن کو عزت اور شان عطا فرمائی۔ ایک مومن کی جو عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، خون ہے، آبرو ہے، یہ کعبے سے بھی اس کا مقام بہت اونچا ہے اور بلند ہے۔ تو جب کعبے کی بے حرمتی قابل قبول نہیں تو ایک بندہ مومن کے بے حرمتی یہ کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ بری بات کے اعلان سے ایک مراد یہ ہے کہ گالی دینا، اور اس گالی کو بھی شریعت نے ناپسند کیا، اور اس سے بھی بری بات کے چرچے کے اندر بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں گالی دینے والے دو آدمی جو کچھ بھی کہیں، یعنی جب دو مسلمان جھگڑتے ہیں، ایک گالی شروع کرتا ہے تو پھر جواباً دوسرا بھی دیتا ہے، پھر یہ دیتا ہے، پھر وہ دیتا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ لڑائی تک بات چلی جاتی ہے۔ چونکہ شیطان وہ پہلی چنگاری پھینکتا ہے، تو پہلی چنگاری یہی ہے، آغاز گالی سے ہوتا ہے، اور پھر یہ گالی آگے بگڑتے بگڑتے جھگڑے تک، اور بعض اوقات یہ قتل تک نوبت اس کی چلی جاتی ہے۔ تو پہلا دروازہ میرے حبیب بند کر رہے ہیں کہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مسلمان کو گالی دے، لیکن آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان وہ آپس میں جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو وہ گالیاں دیتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سارا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ یعنی جس نے کام شروع کیا ہے، جس نے ابتدا کی ہے، سارا وبال اس پر ہے۔ جسے یہ گالی دے رہا ہے اگر وہ پلٹا کے دے رہا ہے وہ مجرم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی آیت کے اندر اللہ نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ بری بات کے تذکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا، مگر مظلوم اگر جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اسے اس کی اجازت ہوگی۔ عام بندے کو اجازت نہیں، مظلوم کو اس کی اجازت ہے کہ وہ، لیکن تب تک کہ جب تک وہ حد سے نہ بڑھے۔ اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے جو حقوق بیان فرمائے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو اولاد کے نام ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بنتا ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے گالی کا سبب نہ بنے۔ اور صاف لفظوں میں ایک حدیث میں یوں کہا گیا کہ اولاد ماں باپ کو گالی نہ دے۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیٹا بھی باپ کو گالی نہیں دے گا، یا کوئی بیٹا بھی ماں کو گالی دینے کی جسارت نہیں کرے گا، تو اس کا کیا معنی ہے کہ یہ حق بنتا ہے اولاد کا کہ وہ ماں باپ کو گالی نہ دے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ماں باپ کی گالی کا وہ سبب نہ بنے۔ جس وقت، اچھا سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دے گا کسی کی ماں کو گالی تو اگلا فوراً پلٹا کے اس کی ماں کو گالی دے گا۔ اب حقیقتاً اپنی ماں کی گالی کا یہ خود سبب بنا ہے۔ اگر یہ گالی نہ دیتا تو پلٹا کے اس کی ماں کو گالی نہ دی جاتی۔ یہ دے گا کسی کے باپ کو گالی اور اگلا پلٹا کے اس کے باپ کو گالی دے گا۔
اور اللہ تعالیٰ حفاظت کا نور عطا فرمائے۔ ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر یہ جو دوستیاں ہیں، جن دوستیوں کو میں یوں کہتا ہوں کہ گمراہی کے یہ اڈے ہیں، یعنی دنیاوی مفاد کی یہ دوستیاں ہیں جوانوں کی، اور بات کرتے ہوئے وہ اس قدر مذاق میں آگے چلے جاتے ہیں، گالی گلوچ پر اترتے ہیں، اور آگے سے اگلا ہنس پڑتا ہے کہ میرا دوست ہے، مذاق کر رہا ہے۔ اب جس طرح کی صحبت ہوتی ہے پھر اسی طرح کا اثر وہ اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح کا اثر ہوتا ہے، یعنی اسے احساس تک نہیں ہو رہا کہ ماں باپ کو گالی دی جا رہی ہے، میری وجہ سے ماں باپ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ میرا دوست ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو یہ بھی اس کی ایک تفسیر ہے کہ اولاد ماں باپ کی گالی کا خود سبب بنتی ہے، نہ یہ کسی کو گالی دے اور نہ اگلا پلٹا کے اسے گالی عطا کرے۔ اچھا، یہ تفسیر کا ایک تیسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بری بات کے تذکرے سے مراد گالی دینا ہے، اور اس سے بھی ایک مسلمان کو ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ سب کچھ غصے میں ہوتا ہے، جلال میں ہوتا ہے۔ جب بندہ کبھی غصے اور جلال میں آتا ہے، اس کی زبان کی جو سختی ہے بعض اوقات وہ گالی کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پھر علاج ارشاد فرمائے کہ چونکہ غصے میں انسان شیطان کے سامنے یوں ہوتا ہے جیسے بچے کے سامنے گیند ہوتا ہے۔ مثال اس کی یہ دی گئی، وہ جیسے گیند کو ہٹ کرتا ہے کر سکتا ہے، ادھر کرے ادھر کرے، اچھال دے، نیچے پھینک دے۔ تو یہ انسان کا حال ہوتا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں شیطان کے ہاتھوں یوں قیدی بن جاتا ہے۔ تو اس کی دو تفسیریں مزید بھی بیان کی گئی۔ پہلی تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی کہ یہ آیت کریمہ کہ اللہ بری بات کے اعلان کو پسند نہیں کرتا، امیر المومنین خلیفہ اول خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس کا نزول ہوا۔ واقعہ پیچھے کیا تھا؟ مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے لگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ وہ جناب سرکار ابو بکر کی شان کے اندر کچھ جملے بولنے لگا، کوئی برا بھلا کہنے لگا، سرکار موجود تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ وہ بولتا رہا، برے جملے نکالتا رہا، زبان سے گالی دیتا رہا، آپ خاموش رہے۔ پھر جس وقت وہ حادثے بڑھا تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جواب دیا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گالی دینے والے کو جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے جانے لگے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حیرانگی ہوئی کہ جب یہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو سرکار بیٹھے رہے، اور جب اب میں نے جواب شروع کیا ہے تو سرکار اٹھ کے جانے لگے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا، آپ بیٹھے رہے، اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا آپ اٹھ کے تشریف لے کے جانے لگے۔ تو پھر سرکار نے رات سے پردہ اٹھایا، کہا ابو بکر جب وہ تجھے برا بلا کہہ رہا تھا اور تو خاموش تھا، تیری طرف سے جواب دینے کے لیے رب نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ وہ برائی کر رہا تھا، گالی دے رہا تھا، جواب اسے فرشتہ دے رہا تھا، اور جب تو نے رب سے معاملہ موڑ کے اپنے سر بات لے لی، تو نے جواب شروع کیا، اب فرشتہ رخصت ہو گیا ہے، شیطان آ گیا ہے، اس لیے میں محمد یہاں سے اٹھ کے جانے لگا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب برائی ہے کام بہت مشکل، یہ بہت مشکل کام ہے کہ گالی کا جواب نہ دیا جائے، برائی کا جواب نہ دیا جائے، چونکہ برداشت عفو درگزر وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بارکیف یہ جزا اس تفسیر کے اندر موجود ہے کہ اگر بندہ صبر کرتا ہے تو جو اس کو گالی دے رہا ہے یا برا بلا کہہ رہا ہے، اس کو جواب دینے کے لیے اللہ فرشتے کا انتخاب فرما دیتا، اور اگر بندہ پھر خود جواب شروع کرتا ہے تو پھر شیطان کی مداخلت وہاں پر ہو جاتی ہے۔ آخری تفسیر جو اس آیت کریمہ کی آج ہم سماعت کریں گے، ساتھ ہی ہمارا وقت بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی کہ ایک بندہ ایک قوم کا مہمان بنا تو انہوں نے مہمان نوازی اچھی نہیں کی،
یعنی غریب لوگ تھے، کوئی اتنا اچھے انداز میں اس کے مہمان نوازی نہ کر سکے. تو مہمان جب باہر نکلا تو جاتے ہوئے وہ یہ جملے بولتے گیا کہ میزبانوں نے میری مہمان نوازی اچھی نہیں کی، انہوں نے کچھ کھلایا نہیں، میری کوئی خدمت نہیں کی. یہ اعلان کرتا چلا گیا. تو اس کی مذمت کے اندر قرآن پاک کی اس آیت کا نزول ہوا، اور اسی تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ میزبان اپنی قوت طاقت کے مطابق جس طرح کی بھی مہمان نوازی کرے، مہمان کو لفظ بولنے کی ہرگز اجازت نہیں، عیب نکالنے کی ہرگز اجازت نہیں. اور ہمارے ہاں مسلمانوں کو اللہ وہ ہدایت کا نور عطا فرمائے کہ یہ مہمان نوازیوں کے اندر کس طرح کے عیب نکالتے ہیں اور کیسے کیسے غلیظ جملے بولتے ہیں، خصوصاً رشتہ داروں کے اندر. فلاں کے گھر گئے تھے، یار اس نے تو ایک ہی ڈش بنائی تھی، اچھا اس نے تو میٹھا بنایا ہی نہیں، اچھا اس نے جو سالن بنایا اس میں نمک بڑا تیز تھا، وہ جو اس نے سالن تیار کیا مرچ صحیح بنا نہیں ہے، کاریگر بندہ نہیں تھا. اب یہ باتیں اگر میزبان تک پہنچتی ہیں تو اسے کتنی دلی تکلیف ہوتی ہے، کتنا رنج ہوتا ہے. اور دوسری جیت جو ہے وہ یعنی مہمان نوازی کے جو آداب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے. میں اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اتنا عرصہ ٹھہرے کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے. بعض مہمان ایسے ہیں، اب تو دور کافی بدل گیا، لیکن پچھلے دور کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ بعض مہمان ایسے ہوتے تھے کہ وہ رخصت ہونے کا نام نہیں لیتے تھے. یعنی وہ آگے بندہ فوت ہوا تو اب 40 دن وہ بھی آپ کے گھر میں ہی ہے، یعنی جانے والا تو چلا گیا لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے رہے. شادی ہو گئی، معاملات ختم ہو گئے، دنیا ساری رخصت ہوگی، انہوں نے نہیں جانا. اب یہ شریعت نے ہمیں خوبصورت آداب بتائے ہیں. سرکار الاسلام نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں اتنے لمبے عرصے کی مہمان نوازی نہ کرو کہ اگلا بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے. ظاہر ہے اس کے اندر کے حالات کیا ہیں، وہ کس طرح تمہاری مہمان نوازی کرے گا اس کی تو تمہیں خبر نہیں ہے. اب تم ٹھہر گئے ہو تو وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے کوئی حرام کاری کا ارتکاب کر لے، پھر تمہارے لیے پھر یہ معاملات خراب ہو جائیں. اس لیے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کے انداز بتائے کہ کم ٹائم کے لیے کسی کے پاس مہمان بنا جائے. مہمان نوازی کے آداب بھی ہیں اور تیمارداری کے آداب بھی ہیں. بندے بیمار ہو جاتے ہیں گاؤں دیہاتوں کے اندر، اب جب پورے علاقے میں خبر ہوگی کہ فلاں گھر کے اندر فلاں بندہ بیمار ہے تو 2-3 ہفتے میں ایک مرتبہ بندہ تیمارداری کے لیے چلا جائے، یہ کافی ہے. چونکہ مریض کے اپنے لوازمات ہوتے ہیں، بعض اوقات معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لباس چینج کرنا ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں کہ جو تنہائی کو تقاضا کرتے ہیں، لیکن یہ تیمارداری والے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے. صبح بھی آ رہے ہیں، دن کو بھی آ رہے ہیں، شام کو بھی آ رہے ہیں، اگلی صبح کو بھی آ رہے ہیں، رات کو بھی 2-2 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں. اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے نا وہ بڑے سمجھنے والے ہیں. فرمایا مریض کی تیمارداری یوں کرو جیسے توے پر روٹی ہوتی ہے. تو توے پہ روٹی کیا 2 گھنٹے رہتی ہے؟ وہ تو بس ڈالی اور اتار لی. مطلب جاؤ ان پہ بوجھ نہ بنو، اس چیز کا انتظار نہ کرو کہ اب یہ کچھ جناب ہمارے سامنے پیش بھی تو کریں، اتنی دور سے ہم آئے تیمارداری کے لیے. یعنی کم سے کم ان کے اوپر بوجھ ڈالا جائے. اور میں کہتا ہوں یہ طریقہ کار اگر استعمال ہو جائے مریضوں کے معاملات کے اندر تو یہ بڑا خوبصورت ہوگا ان کی رحمت کے لیے، ان کی شفا یابی کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے. ہر معاملے میں شریعت نے ہمارا بھلا کیا ہے. اسی طرح کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جب ہم فاتحہ کے لیے جاتے ہیں تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ایک گھر کے اندر 10 بار فاتحہ کے لیے جانا ہے. اور ہمارے جائے لوگ ناراض ہوتے ہیں، یار فلاں رشتہ دار ہے ہمارا ایک ہی بار آیا تھا. تو شریعت نے بولا یہ ایک بار ہے. شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ صبح بھی آنا ہے، شام کو بھی آنا ہے، اگلے دن بھی آنا ہے، 15 دن بھی آنا ہے، 20 دن بھی آنا ہے. شریعت نے تو 3 دن کے بعد بین لگا دیا. کیوں بین لگایا؟ غم تازہ ہوگا. کیوں بین لگایا؟ فرمایا 3 دن ہی سوگ تھا، اب تم بار بار آ کے ایک ہی بات رپیٹ کرتے ہو. اچھا ہوا کیا تھا؟ اچھا کیسے ہوا؟ روح کیسے نکلی؟ بیمار کیسے؟ وہی ایک سوال، اور اس ایک سوال کا جواب دے کے آل خانہ کو تھک جاتے ہیں اور بیزار ہو جاتے ہیں. لیکن
برادری میں معاشرے میں رہنا ہوتا ہے وہ آگے سے کوئی جملہ نہیں بول سکتے. بہرکیف ایک انسان کو دانا اور عقل مند ہونا چاہیے, شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. تو یہ پہلی آیت کریمہ اپنے اندر بڑے گہرے اسباق رکھتی ہے. جس انداز کے اندر ہم نے سیکھا ہے, اللہ ان سارے منفی انداز کو ہماری زندگی سے ختم فرمائے, اور ہر قسم کے برائی کے تذکرے سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے, اور قرآن کی اس آیت کے نور کو ہماری زندگیوں میں رب داخل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.